حضور نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے۔ گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں، اب 2 ہو یا 100 ہو، طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں۔ ایک سائیں بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا، تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے، میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترا بن گیا، اب یہ نکل گیا، اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا، بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک ہیلا بیان کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ، اور وہ یہ بیان کیا ہے ہیلا کہ ایک بندہ نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، دوسرا آگے سے گزر جائے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یوں گھوم کے گزر جائے۔ تو وہ ہیلا انہوں نے بیان کیا، اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے، لیکن یہ ہیلا بالکل درست ہے، صحیح ہے نا۔ ہر چیز جب تک آپ کو علم نہ ہو نا، خام خواہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ ہیلا بالکل درست ہے۔ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ شریعت میں ہیلے اور تدبیروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیلے جو بنی اسرائیل کے ہیلے تھے کہ اس سے حرام کو کیا کیا جا رہا ہے، حلال، کہ ہفتے کے دن شکار منع ہے تو انہوں نے کہا جال لگا لو، اتوار کو کریں گے، تو شکار تو ہو گیا نا ہفتے کو، مچھلیاں تو پھنس گئی جال میں۔ اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو ناجائز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، کہ آپ کا کام بھی ہو جائے لیکن طریقہ ایسا ہو جو ناجائز نہ ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، حضرت بلال نے کیا کیا، جو تر کھجوریں تھیں وہ فروخت کی، اچھی کھجوریں، اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں لے لی زیادہ، یا اس کے بالعکس ہوا تھا معاملہ، یہ ہوا تھا، یا خراب کھجوریں دی اور تر لے لی، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کیا کہ ایک طرف اچھی کھجوریں تھیں، ان کے بدلے میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا خراب کھجوروں کا، تو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں اور تر کھجوریں کم۔ تو یہ جو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں، یہ وہ سمجھے کہ پروفٹ ہے میرا، بھائی جب آپ مہنگی چیز دیں گے تو سستی چیز زیادہ مل جائے گی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا، یہ تو خالص سود ہے۔ تو آپ نے ان کو ہیلا بتایا جس کا رزلٹ یہی نکلا ہے، لیکن طریقہ کیا ہو گیا، جائز۔ وہ کیا ہیلا بتایا کہ یہ اچھی کھجوریں بازار میں فروخت کرو، کچھ پیسے آئیں گے، ان پیسوں سے خراب کھجوریں لے لو، وہ اتنی مقدار میں زیادہ آئیں گی، تو رزلٹ تو وہی نکلا نا، لیکن پہلے سود کے طریقے پر تھا، اب تجارت کے طریقے پر ہو گیا۔ اب یہ ایسی تجارت ہے جس میں سود نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اچھی کھجوریں مہنگی بکتی ہیں، زیادہ پیسے آئیں گے، ان زیادہ پیسوں سے آپ زیادہ پرانی کھجوریں زیادہ لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا ہو اس کا وہاں سے ہٹنا منع نہیں ہے۔ صبح شام لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو سب علماء کہتے ہیں اس کے لیے وہاں سے اٹھ کے جانا جائز ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی آپ کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے کیا کرتے ہو، چلے جاتے ہو۔ تو منع نمازی کے سامنے سے ہٹنا نہیں ہے، منع کیا ہے، گزرنا۔ گزرنا اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکلو۔ تو اب وہ جو الیاس قادری صاحب نے ہیلا بتایا ہے وہ فقہا نے بیان کیا اور بالکل درست بیان کیا ہے کہ آپ گزرنے کے عمل سے بھی بچ جاؤ گے لیکن آپ دوسری طرف چلے بھی جاؤ گے، کیونکہ سترا اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے۔ تو اس کا یہی تدبیر ہے، یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، یہاں گزرنے کا عمل نہیں ہوا، یہ سترے کا کام دے گا، دوسرا وہاں سے کیا کرے، گزر جائے۔ اب جب یہ گزر جائے گا تو اس کا گزرنا کیا ہو گیا، جائز۔ یہ واپس نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ یہاں سے آیا ہے، یہاں سے آ کے اگر ادھر جائے گا تو اس کا عمل بھی کیا کہلائے گا، گزرنا۔ یہ کیا کرے گا، وہ والا نمازی، وہ والا بندہ جو اس کے آگے سے گزر کے گیا ہے وہ اس نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ نمازی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا، جہاں سے آ کے کھڑا ہوا تھا واپس وہیں جائے اور یہاں سے آگے آ کے گزر جائے۔ تو اس گزرنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے کیا ہے، سترا ہے۔ اور اب جو پرانا بندہ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کیونکہ اس کے ہٹنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ گزرا جب تھا تو سترے کے آگے سے گزرا تھا اور ہٹ جب رہا ہے تو یہ عمل گزرنا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، میں نے بتایا نا علم کی گہرائی نہیں ہے،
تو کوئی بھی کسی کا کسی بھی ٹائم پہ مذاق اڑا سکتا ہے. الیاس قادری صاحب سے مجھے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں بھی ان کو پیر مرشد مانتا ہوں, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ ہمارے بریلی حضرات جو مانے وہ ان کے ہیڈک ہے. لیکن یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے, اس میں یہی ہیلا ہے, یہی تدبیر ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں. اور اس میں جو یہ کہے نا ناجائز ہے, تو آپ اس سے پوچھا کریں یہ کون سے اسٹیپ پہ ناجائز ہے, اس میں کون سی چیز ناجائز کیا ہے, اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. کیا نمازی کے آگے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہونا منع ہے؟ اگر منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر دوسرے بندے کا اس سترے کے آگے سے گزرنا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر آپ یہ کہتے ہو اس کا دوبارہ آگے کھڑا ہونا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ تو اس میں مرور کا کوئی عمل نہیں ہو رہا, گزرنے کا عمل نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو سترے کے آگے سے گزرنے کا عمل ہو رہا ہے. اس پورے پروسیس کے مجموعے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کے انفرادی بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ کیا ہے اسلام میں حرام ہے, لعنتی عمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو, معاہدہ کر کے ہو. اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ حلال ہونے کی دلیل ہے.